موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة البروج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحریق والجحیم. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عباد مومنین کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے جنت میں ایسے باغ بنائے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں بخلاف اس کے اعداء کے کہ جو اس کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو مومنوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ میں جلنا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے جن کو یہ جنت کی نعمتیں نصیب ہو گئیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید. ان بطش هو انتقامه من اعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا امره لشدید عظیم قوی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان بطش ربک یعنی اس کا پکڑنا اور اس کا انتقام جو ہے اپنے دشمنوں سے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، ان کے لیے اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت بڑی بھی ہے، سخت بھی ہے اور بڑی قوت والی بھی ہے. فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر وهو أقرب. چونکہ سب سے بڑی قوت والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. الذی ما شاء جو چاہے وہ ایسا ہوگا جیسے چاہیں، اور وہ بھی دیر نہیں بلکہ فی لمح البصر پلک جھپکنے کے دیر میں یا اس سے بھی کم میں جب وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ.
اے من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع. یہ اللہ کا کمال طاقت اور قدرت تامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مخلوق کو ابتدا میں پیدا فرمایا ہے وہی پروردگار عالم ان کو دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے، کھڑا کریں گے جیسے کہ ابتدا میں اللہ نے پیدا فرمایا. کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ أَن يَغْفِرُ الذَّنبَ مَن تَابَ إِلَيْهِ وَخَضَعَ لَدَيْهِ وَلَوْ كَانَ الذَّنبُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں. یغفر الذنب من تاب، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جب سچے دل سے آدمی توبہ کرے تو اللہ معاف. یہ مسئلہ جو ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تواب بھی ہے، یعنی کثرت سے توبہ قبول فرمانے والا. اور اسی ہی کی ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے. صرف اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ معتزلہ فرقہ جو ہے، یاد رکھو یہ معتزلہ جو ہے یہ فرقہ ہے باطلہ. یہ اہل سنت والجماعت کی ضد میں ہیں، یعنی یہ اہل احواء و اہل بدعت ہیں کہ انہوں نے خود اپنے مسائل گھڑے ہیں اور پیدا کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ پہ واجب ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے، لیکن جو توبہ نہ کرے اس کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے. پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. وہ ساری مخلوق کو عذاب میں دے دیں اس کی مرضی، ساری مخلوق کو فنا کر کے نئی مخلوق پیدا فرما دیں اس کی مرضی. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تو اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں. اب یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ توبہ کرو تو میں توبہ قبول کر کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اس میں واجب کوئی نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مثلا ایک آدمی اللہ نہ کرے ایسی حالت میں مر گیا کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی. کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں. اب نشے میں کہاں اس نے توبہ کی؟ کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ زنا کی حالت میں آدمی پہنچ گیا، انہیں فائر کیا، دونوں مر گئے. تو اس وقت کون سی اس نے توبہ کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ڈاکے میں، چوری میں، عین موقع پہ قتل ہو گئے، کہاں اس نے توبہ کی ہے؟ لیکن مسلمان تو ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، زانی ہے، مسلمان تو ہے. اب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو اس کو اس کے سارے گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دیں. چاہے اس نے توبہ کی تھی یا توبہ نہیں کی تھی. لیکن اگر اللہ تعالی چاہے وہ طاعت مشیت ہے کہ اس کو اس کے گناہ کے قدر مثلا بھی تم 10 سال کے لیے جہنم، پھر اس کو نکال دیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ.
اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ نہیں بخشیں گے جس نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں مشرک توبہ کرے تو نہیں بخشیں گے۔ اگر مشرک ہے، کلمہ پڑھے، اسلام لے آئے، اللہ بخش دیں گے۔ اگر ایک آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، آج بھی وہ کلمہ پڑھے، اللہ معاف کر دیں گے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ مشرک کو نہیں بخشیں گے اگر وہ شرک پہ مر گیا، توبہ نہیں کی، اس کی موت ہی شرک پہ آ گئی، وہ کفر پہ مر گیا، توبہ نہیں کی، اب اللہ اس کو نہیں بخشے۔ تو جو توبہ نہیں کی اور اس کو اللہ شرک والے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دیں گے، تو لہذا یہ معتزلہ کا اپنی طرف سے ایک قید لگانا جو ہے یہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حادثے ہوتے ہیں، جہاز کریش ہو جاتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں توبہ کرے گا۔ اور اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا اگر دنیا میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی شہر میں، کسی بستی میں اللہ کا عذاب آ جائے، اب اس بستی میں نیک لوگ بھی تو ہیں، نمازی بھی تو ہیں، پرہیزگار بھی تو ہیں، متقی بھی تو ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی تو ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ان کو بھی عذاب میں ہلاک کر دیا جاتا، لیکن قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق اٹھے، ورنہ جب وہ کہتے ہیں نا جی کہ خشک کے ساتھ سبز بھی جل جاتی ہے تو وہ اس وقت تو ہلاک ہو گئے۔ ہاں ایک وہ آدمی ہے جو بستی میں رہتا ہے، عابد ہے، بڑا زاہد ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، لیکن لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، ذہن میں رکھا ہوا ہے اور جی بس تو اپنی نبیڑ، تمہیں لوگوں سے کیا پڑی ہے، تو اس کو تو اللہ عذاب میں ہلاک کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے جہاں اسلام میں ایمان ضروری ہے، اللہ رسول پہ ایمان ضروری ہے، قیامت پہ ایمان ضروری ہے، وہاں برائی سے روکنا بھی تو ایمان کا حصہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ مثلا 4 دوست ہیں، ہاسٹل میں یا کسی مکان میں اکٹھے رہتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ایک بندہ جو ہے نہ شراب پیتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ فلمیں دیکھتا ہے، لیکن ان کے ساتھ رہتا ہے، تو قیامت میں وہ بھی انہی میں سے اٹھے گا، کیونکہ اگر اس کے اندر ایمان تھا تو یہ تو کر سکتا تھا کہ ان کو روک نہیں سکتا تو ان کو چھوڑ دے، ان سے دور ہو جائے۔ تو جب اس نے ان کے ساتھ رہنا منظور کیا ہے، ان کو نہیں چھوڑا، مانا ان کی بدماشی پہ راضی ہے، تو جو کسی کے گناہ پہ راضی ہے وہ بھی اسی طرح کا مجرم۔ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، اگر ہم اللہ کے قرآن کی اسی آیت پہ عمل کر لیں کہ ہر آدمی برائی کو روکے اور بھلائی کو پھیلائے، تو کوئی برائی پنپ سکتی ہے؟ محلے میں 4 آدمی برے ہوں گے، 2000 تو برا نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم ہر بندے کو دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مولوی تبلیغ کرے، عالم تبلیغ کرے، واعظ تبلیغ کرے، شیخ تبلیغ کرے، مفتی تبلیغ، نہیں، اللہ نے فرمایا ساری امت کے ذمہ ہے۔
اور تمہیں اگر ایک نیکی کا مسئلہ آتا ہے وہی پھیلاؤ. اور فرمایا میرے مدنی پاک نے بڑی وضاحت کر دی تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ من رأى منکم منکرن، تم میں کوئی آدمی دیکھے کہ گناہ ہو رہا ہے نافرمانی، فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے اس کو طاقت سے کچل دے، روک دے اس کو. فرمایا فإن لم یستطع، اتنی طاقت تو نہیں ہے اس میں کہ ان کو سختی سے. فرمایا فبلسانہ، ہی جو زبان سے تو کہے بھائی یہ کیا برائی چھوڑو تم. اور فرمایا کہ اگر اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کو ڈر کے مارے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو کم از کم اس کو اپنے دل میں تو برا سمجھے. فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. اچھا، دل میں برے سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی سمجھ لو، ہمارے ہاں یہ بڑا دھوکہ ہے. اور جی ہم تو کیا کریں، دل میں تو ہم برا سمجھتے ہیں، بس ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ورنہ ہم دل میں تو ہم برا سمجھتے ہیں. ایمان سے کہیں، اگر کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو تو کھاؤ گے، اگر کسی چیز کو برا سمجھتے ہو تو پیو گے. تو برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے علاقے سے نکل جاؤ، کم از کم دور تو ہو جاؤ نا. جب تم وہاں رہ رہے ہو تو مانا تم دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ الہجرت ہو، ہجرت جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے. ایک ہجرت تھی کفر سے اسلام کی طرف، اور ایک ہجرت ہوتی ہے گناہوں سے نیکی کی طرف. کہ اگر آج بھی کوئی محلہ ایسا ہے کہ جہاں تم صحیح معنی میں اسلام کی زندگی نہیں گزار سکتے، چھوڑ دو. کسی محلے میں اہل بدعت کا اتنا زور ہے کہ تم توحید بیان ہی نہیں کر سکتے ہو، چھوڑ دو. ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ تمہیں کسی اور جگہ پہ انتظام فرما دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہوں، کیونکہ میری صفت ہی غفور ہے. اور جتنے تیرے گناہ ہوں اللہ کی رحمت کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. جیسے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ يَغْفِرُ ذَنبَ مَن تَابَ إِلَيْهِ وَقَضَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الذَّنبُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، چاہے وہ کسی قسم کا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو کہ حقوق العباد جو ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. والودود قال ابن عباس وغیرہ هو الحبیب، یعنی محبوب. اور بعد نے فرمایا محبت کرنے والا، اور بعد نے فرمایا جس سے ساری کائنات اور اللہ والے محبت کرتے ہیں. ذل العرش المجید، اے صاحب العرش العظیم العالی علی جمیع الخلائق، اللہ کا وہ عرش عظیم ہے سب سے عالی، سب سے اوپر، اور ساری مخلوق سے بلند و بالا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں المجید فی قراءتان، مجید کے اندر دو قراءتیں ہیں. بعض قرآن نے اس کو رفع سے المجید دو، انہ صفت الرب للرب عز وجل کی، اللہ کی صفت ہے. اور بعض نے فرمایا بنزل العرش المجید، جر کے ساتھ یہ صفت عرش کی ہے. وکلاہما معنی صحیح، یعنی چاہے جر سے پڑھے یا رفع سے پڑھے دونوں کا ترجمہ صحیح ہے. فعال لما يريد، اي مهما اراد مهما اراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسلم ما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله. اللہ کی صفات میں ہے کہ وہ جو چاہیں، جو ارادہ کریں وہ ہوگا، کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں. اس کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی عدل کے سامنے کسی کو کوئی حکم نہیں. اس کو کیوں مار دیا؟ اور جی دیکھو جوانی میں مار دیا، اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے بچے کو مار دے، وہ چاہے جوان کو مار دے، وہ چاہے بوڑھے کو بھی نہ مارے. یہ اس کا نظام عالم ہے. اعتراض کرنے والا کون ہے؟ اس کی مخلوق لا یسأل، اس پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. کما روینا نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انه قیل له وهو في مرض الموت،
اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہ واقعہ ابھی آیا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان سے پوچھا گیا نظر آئی رہی کہ طبیب کے کسی طبیب کو بلایا آپ نے، کسی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے؟ کالا نعم، انہوں نے کہا ہاں مجھے طبیب نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر طبیب نے تمہیں کیا کہا؟ قالوا فما قال لك، طبیب نے کیا کہا کہ کیا بیماری ہے، کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بکر نے فرمایا قال لی انی فعال لما اريد، طبیب نے یہ کہا ہے کہ جو میری مرضی ہوگی میں کروں گا۔ انہوں نے کہا طبیب سے مراد اللہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے طبیب نے بتلا دیا ہے کہ جو میری مرضی ہوگی میں وہ کروں گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، آپ ان کی عیادت کے لیے، ان کو دعا کے لیے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ السلام کر کے بیٹھے، اس کے بعد پوچھا کہ بماذا تشتکی، کہ حضرت عبداللہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے، میں گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بماذا تشتہی، کیا کچھ چاہتے ہو کھانے کے لیے پینے کے لیے؟ کہنے لگے اشتہی رضا ربی، میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا حل نرسلک طبیبا، میں وہاں سے مدینہ پاک میں سے طبیب بھیجو دیکھنے کے لیے؟ فرمایا رآنی الطبیب، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا طبیب نے دیکھا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ طبیب نے کہا انی فعال لما اريد، میں جو چاہوں کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حل نرسل الیک مالا، کچھ مال میں بھیج دوں آپ کو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور فرمایا کہ عثمان جب تک میں تندرست تھا تو تم نے کبھی نہیں بھیجا، اب اس وقت میں مال لے کے کیا کروں گا؟ بھئی جب صحت تھی، تندرستی تھی، اس وقت تو آپ نے مجھے کبھی مال نہیں بھیجا، اب جب میں موت کے کنارے پہ ہوں، علی شرف الموت ہوں، اب میں مال کو لے کے کیا کروں گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ عبداللہ ان لک بنات، تمہاری لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے کام آ جائے گا۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اس کو اللہ کبھی بھوکھا نہیں رکھتا، تو اللہ میری بیٹیوں کو بھی بھوکھا نہیں رکھیں گے، تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی صفت ہے فعال لما یرید، جو چاہے کر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود فرعون وثمود هل بلغك ما حل الله بهم من البأس وانزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنه احد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا آپ کو خبر پہنچی ہے فرعون اور اس کے لشکر کی، قوم سمود کے بارے میں کہ جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی طرف سے غضب آیا تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، منع کرنے والا نہیں تھا۔ وَهَذَا تَقْرِيرٌ لَقَوْلِ تَعَالَىٰ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ أَيْ إِذَا أَخَذَ الظَّالِمُ أَخَذَهُ أَخْذًا عَلِيمًا شَدِيدًا أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اللہ جب کسی ظالم کو پکڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ٹھاک طاقت سے پکڑتے ہیں، غلبے سے، قوت سے پکڑتے ہیں، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ قال ابن میاد بن ابي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا ابو بكر بن اياس بن اسحاق بن قال مر النبي صلى الله عليه وسلم تترى لتاك حديث الجنود فقام يستمع فقال نعم قد جاءني۔ ایک دفعہ حضور پاک گزر رہے تھے، ایک بی بی قرآن پڑھ رہی تھی، اس نے جب یہ آیت پڑھی حل اتاک حدیث الجنود، حضور کھڑے ہو گئے اور میں قد جانی، ہاں مجھے خبر آ چکی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فرعون کے ساتھ اور کیا کیا سمود کے ساتھ، کہ جب ان پہ اللہ کا قہر آیا
اللہ کا عذاب آیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس عذاب سے، اس پکڑ سے نہ بچا سکی۔ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، میرا مدنی اصل بیماری یہ ہے کہ جتنے کافر ہیں انہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جھٹلاتے ہیں، قیامت پر ان کا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر بندے کا قیامت پہ یقین ہو تو ظلم کیوں کرے گا؟ اگر بندے کا قیامت پہ یقین ہو تو گناہ کیوں کرے گا؟ ہم فی شک و ریب و کفر و عناد، وہ شک میں ہیں، وہ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ہوا قادر علیہم قاہر لا یفوتونہ ولا یعجزونہ۔ اس کی بیٹری بابا ختم ہو گئی۔ ہاں جی نہیں دیا تو وہ ہے کہاں؟ وہ سپیکر والا خود غائب ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہی ہو سپیکر والا آدمی جو ہے نا، اس کو دیکھو کہاں چلا گیا، اس کی بیٹری ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صدر شریف پڑھ دیا کرو، وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ واللہ من ورائہم محیط۔ یاد رکھو محیط کے بارے میں دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ ہر چیز اس کے احاطہ ہے، قدرت میں ہے، کوئی نکل نہیں سکتا، اس کے احاطہ علم میں ہے، کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی محیط کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی عذاب ان کے قریب آ گیا ہے۔ قد احاط اللہ بہا واحیط بہم، قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، سپیکر رکھ کے خود غائب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی بھی دعویٰ بیٹری کسی اور کے پاس ہوگی نہیں، کیا ایسا کریں نا، اس کو کھول کے نہیں، اس کو کھول کے دوبارہ لگا دو، پھر اس میں کچھ جان آ جائے گی۔ لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا چونکہ اس کو دوبارہ لگانے، لیکن وہ جل بج رہی ہے نا، کمزور ہو گئی ہے نا بالکل۔ تو ایک محیط کا معنی ہوتا ہے کہ ان کی ہلاکت قریب آ گئی، وہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے ان کی ڈپٹی کا عالم، کیا کرے آدمی۔ بل هو قرآن مجید، اے عظیم کریم، قرآن پاک جو ہے بڑی عظمت والا، بڑے شان والی کتاب ہے۔ فی لوح محفوظ، اے هو بالملأ الاعلی محفوظ من الزیادۃ والنقص والتحریف والتبدیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، اور لوح محفوظ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور ایسا محفوظ ہے کہ اب قرآن میں کوئی زیادتی، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی بیشی اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے کہاں تم لوگ چلے جاتے ہو؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کرے آدمی۔ بھئی اس کی بیٹری نہیں ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سپیکر رکھ کے خود غائب ہو جاتے ہیں۔ بل هو قرآن مجید عظیم کریم، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب
مکنون، اور وہ کتاب مکنون کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قرة بن سليمان قال حدثنا حرب بن شريح قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ان اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة اسرافیل۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اسرافیل کی پیشانی میں، اگر یہ قول ہے، اسرائیلی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت اصل ساتویں آسمان میں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا معاويه بن صالح ان ابا الاعبس وعبد الرحمن بن سلمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله ما بعد الا وهو في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني اسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس قول میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو فیصلے فرمانے تھے قرآن اس سے پہلے اور اس کے بعد سب لوح محفوظ میں ہیں، اور لوح محفوظ میں جو ہے، لوح محفوظ جو ہے اسرافیل کے دو آنکھوں کے درمیان میں ہے، اس کو بھی اجازت نہیں کہ اس میں دیکھ سکے۔ وقال الحسن البصري ان هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس سے چاہتے ہیں اس میں سے اتارتے ہیں اپنے بندے پہ۔ وقد روى البغوي من طريق اسحاق بن سن قال اخبرني مقاتل بن جريج عن مجاهد ان ابن عباس نے کہا ان فی صدر اللوح لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی یہ بھی اس لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے دینہ والاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ ومن آمن باللہ وصدق بوعدہ واتبع رسولہ ادخلہ الجنہ۔ جو اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے وعدوں کو سچا جانا، اللہ کے پیغمبروں کی اتباع اور اطاعت کی، ان کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ فرماتے ہیں واللوح لوح من درۃ بیضاء، کہ لوح جو ہے وہ تختی جو ہے وہ سفید موتیوں سے ہے۔ طولہ ما بین السماء والارض، اتنا طول ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان۔ وعرضہ ما بین المشرق والمغرب، اور اس کا عرض جو ہے وہ ایسے جیسے مشرق سے مغرب۔ وہاں فتح من الدر والیاقوت، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ موتی اور یاقوت سے ہیں۔ ودفتہ یاقوتۃ حمراء وقلم نور وکلام معقود بالعرش وصلہ فی حجر ملک، کہ وہ بھی اور اس کی قلم جو ہے لکھائی جو ہے وہ نور ہے اور معقود ہے عرش میں۔ اصل میں یہ اللہ کے فرشتے کی گود میں اللہ نے اس لوح محفوظ کو رکھا ہے حفاظت کے لیے۔ فقال مقاتل اللوح المحفوظ عن یمین العرش، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہے۔ وقالت عبرانی حدثنا محمد بن عثمان ابن ابی شیبہ قال حدثنا من جابر الحارث قال حدثنا ابراہیم بن یوسف قال حدثنا زیاد بن لیث عبد الملک بن سعید بن جبیر نبی عباس رسول قال ان اللہ تعالی خلق لوحا محفوظا، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا من درۃ بیضاء، سفید موتی، صفحات من یاقوتۃ حمراء قلم نور وکتاب نور وللہ فی کل یوم 60 و300 لحظۃ، اللہ تبارک و تعالی اس میں 360 نظر فرماتے ہیں۔ یخلق و یرزق و یمیت و یحیی و یجز و یذل و یفرما یشاء، جس کو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، اور جو چاہیں وہ کریں۔ الحمدللہ سورۃ البروج کی تفسیر اللہ نے پوری کرا دی۔ زندگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو اس کے بعد سورۃ الطارق جو ہے تلاوت کریں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ یہاں پر البیک میں یا اور سعودی پاکستانی ہوٹلوں میں جو گوشت ملتا ہے فریز کیا ہوا، یا مرغی ہے یا گوشت ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ باہر کے ملک سے آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
کیوں کافر ملک ہمارے لیے انتظام کریں گے کہ حلال بھیجیں؟ اور پھر اگر کسی ملک نے 1,00,000 مرغی بھیجنی ہو تو کتنی دیر میں ذبح ہوگی؟ تو ان کا تو بالکل اعتبار ہے ہی نہیں، وہ تو مشینی ذبح ہوتی ہے، مشین سے ذبح ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، وہ ٹیپ چلتا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کوئی شریعت ہے؟ البتہ جو کمپنیاں یعنی اس ملک میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں یا خلیج میں ہیں یا مسلمان ملکوں میں ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ آخر وہ مسلمان ہیں، کیوں نعوذ باللہ مسلمانوں کو حرام کھلائیں گے؟ بہت ساری مسلمانوں کے پاس کمپنیاں ہیں کافر ملک میں، لیکن ان کے بھی ذبیحے پر اعتبار کیا جا سکتا۔ بہرحال گول مول کی بات نہیں ہے، جو باہر کا گوشت ہے بالکل نہ کھائیں، اس میں گول مول کیا ہے؟ گوشت نہیں کھاؤ گے 8 دن 15 دن تو ہے سارے، 8 دن مدینہ شریف 8 دن مکہ شریف، فوت ہو جاؤ گے۔ خود مرضی لے لو، ذبح کر لو، کھاؤ تو شوق ہے، خود جا کے منڈی میں بکرا لے لو، کٹواؤ، گوشت بناؤ، مزے سے کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ۔ تم بھی تو ڈھونڈتے ہو نا، کافر جو ہے اس کی چال ہے، یاد رکھو، وہ کہتا نہیں ہے کہ یہ کرو، وہ حالات پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اپنا بکرا خرید کر کے اچھا ٹھیک ٹھاک بکرا ذبح کریں تو کم از کم 30 ریال کلو ہمیں پڑے گا وہ گوشت، اور باہر کے ملکوں سے جو آیا ہوا ہے وہ پڑے گا 8 ریال کلو۔ تو ہوٹل والا پاگل ہو گیا ہے کہ 30 ریال کلو والا گوشت دے گا تمہیں، وہ تو سستا ہی خریدے گا۔ اس نے کیا کیا؟ حرام سستا کر دیا، حلال مہنگا ہے، ہر آدمی خود منہ مارے گا۔ تو یہ تو تمہارے چٹخارے کی بات ہے، سبزی کھا لو، فروٹ کھا لو، دہی کھا لو، اور چیزیں کھا لو جن میں شبہ ہی نہ رہے، عمرے پہ آئے ہو، کیونکہ بعض اولیاء اللہ نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر حرام کا لقمہ اندر چلا جائے تو وہ جو نور ایمان ہے وہ بجھ جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھے گا لذت نہیں آئے، طواف کرے گا لیکن اس میں کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، انا للہ و انا الیہ، آئیں گے بعد میں، آئیں گے سب سے آگے۔ کیا کہے آدمی، کسی کو منع کرے تو بری بات، نہ کرے تو بری بات، اور یہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ نہیں سمجھنا۔ لاکھ تقریریں سنیں، اٹھیں گے کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں، داڑھی منڈانے والا اسی طرح منڈائے گا، ہوٹل پہ ماشاءاللہ چٹخارے لینے والا اسی طرح جا کے ہوٹل پہ کہ چھوڑے یار مولویوں کی باتیں، اس پاک ملک میں بھی حرام آ سکتا ہے، پاک ملک میں شیطان نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہے؟ اس پاک ملک میں کتے نہیں ہیں، یہ کیا دلیل ہے جی پاک ملک جو بابا ہر شے پاک ہے، نعوذ باللہ، یعنی غیر محرم عورت کا دیکھنا بھی پاک ہے، زنا کرنا بھی پاک ہے، پاک ملک جو ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ اندر نہ جانے دو۔ اسی طرح حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اور ان کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی جاتا نا جلسے کی دعوت دینے کے لیے، حضرت ہمارے فرمایا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بھائی، وعدہ نہیں فرماتے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا بھائی اس دن پتہ نہیں میرے پاس کرائے کے پیسے بھی نہ ہوں، لوگوں سے تو میں نے لینے نہیں، اور اپنے ساتھ انہوں نے چنے بھی رکھے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریوڑیاں گڑ کی بھی رکھی ہوتی تھی ایک کھیلے میں۔ اگر ان کو تسلی ہوتی کہ یہ گھر جو ہے دینی گھر ہے، ان کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، پاکی پلیتی کا خیال رکھتی ہیں، اور کھانا وانا وضو کر کے پکاتی ہیں، پھر تو حضرت کھا لیتے تھے، ورنہ کبھی نہیں کھاتے تھے، وہ چنے کھا کے گلاس پانی کا پیا، تقریر کی چلے۔
وہ فرماتے تھے کہ جو عورت بے وضو گھر میں کھانا پکاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی کی عبادت میں لذت چلی جاتی ہے۔ اب خود دیکھ لو کتنی عورتیں ہماری وضو کرتی ہیں، پہلے ان کو وضو کرنا آتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے بیوی سے کہ تمہیں وضو کرنا آتا ہے؟ تمہیں حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کا شرعی طریقہ آتا ہے؟ کبھی پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہے کہ جناب آپ بتا دیں، کہو کہ آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھی بس جو مرضی ہے کھاؤ پیو، جب کھانے والے کو بھی حرام کی فکر نہیں، کھلانے والے کو بھی نہیں، تو مولوی کی تقریر کیا کرے گی؟ بہرحال جتنا باہر کا گوشت ہے بالکل اعتبار نہیں، اگر تھوڑا سا صبر کرو نا جی تو اللہ دے دیتا ہے۔ میں نیروبی ایئرپورٹ پہ تھا، میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، جس جہاز میں ہم نے جانا تھا وہ چلا گیا، اب جہاز ہمیں اگلے دن ملنا تھا، یعنی صبح 7 بجے ہم پہنچے، سارا دن بھی رہو رات بھی رہو، دوسرے دن صبح 7 بجے پھر فلائٹ ملے گی۔ تو خیر دوست چلے پھرے، انہوں نے کہا مکی صاحب ناشتہ کر لیں، میں نے کہا یار میں تو ناشتہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بھی پھر کے دیکھا ایئرپورٹ پہ جتنے یہ لگے ہوئے ہیں کینٹین وغیرہ، ان سب پہ شراب بھی رکھی ہوئی ہے، خنزیر بھی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو شراب نہیں لینا نا، ہم تو ان سے کہیں گے نا کہ بھائی انڈے ہمیں بنا دو، ڈبل روٹی دے دو، ہم تو اپنے بنوائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب برتن تو وہی استعمال ہوں گے نا۔ میں نے کہا تم کھاؤ یار، تمہیں میں نے منع نہیں کیا ہے، تم جانو تمہارا ناشتہ جائے، میں نہیں کھاتا۔ اور میں نے ایک نمبر ان کو دیا، میں نے کہا یہ ایک نمبر ہے، کوئی 10 سال پتہ نہیں 2 سال 4 سال پہلے میں نے لکھا تھا، میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اس میں نیروبی، اس پہ ٹیلی فون کر کے پتہ کرو اور ان سے پوچھو میرے نام بتا کے مولوی مکی صاحب ایئرپورٹ پہ ہیں، اگر وہ کوئی توجہ کریں تو پھر آگے بات بتاؤ، ورنہ کہو بس سلام کریں۔ انہوں نے جا کے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری تو بڑی خوش بختی ہے کہ مکی صاحب ہمیں ٹیلی فون کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے اور ایئرپورٹ کے درمیان میں 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ میں ایک بنچ پڑی تھی وہاں، ایسے مسلح تھا جیسے میرے پاس ہوتا ہے، میں اس نے اس کو بچھایا، بچھا کے سو گیا۔ ابھی مجھے 10 منٹ گزرے ایک بندے نے اٹھایا، میں کہا عبد الوہاب؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں عبد الوہاب، کراچی کے تھے۔ میں کہا خیر تو ہے؟ کہنے کا جناب ہماری جماعت بھی اسی جہاز پہ آئی تھی، ہم بھی رہ گئے جیسے آپ رہ گئے، تو ہم گھر سے ناشتہ بنا کے لے آئے تھے، آپ کی انتظار کر رہے ہیں، تشریف لے چلیں کھانا کھانا۔ میں نے زندگی میں ایسے کھانے نہیں کھائے ہوں گے جو اس دن کھائے، حلال کا انتظار کیا، اللہ نے کھلا دی۔ میرے ساتھی کہنے لگے جی ہم بھی ہیں، میں نے کہا جی آپ کیوں آئے، آپ تو ناشتہ کر چکے ہیں۔ کہنے لگے جی گوشت بڑا اچھا بنا ہوا ہے، یہ تو کباب ہیں اور وہ کوفتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، کوئی سبزیوں کے پراٹھے ہیں، کوئی گوشت والے پراٹھے ہیں، کوئی قیمے والے پراٹھے۔ آؤ بھائی، میں نے کہا کھاؤ، میں تو مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کوشش کرو حلال مل جائے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی کے تمام جسم کو بوسہ دے سکتے، بالکل جناب بالکل، ہر جگہ کیوں منہ چاٹو، بلکہ کوشش کرو تھوڑا سا پیشاب بھی پی لیا کرو۔ ہر جگہ پوچھنے کا کیا معنی ہے اس بدبخت کا؟ یہی پوچھنا چاہتا ہے وہ جو میں نے کہا ہے، کیونکہ آج کل فری سیکس کا زمانہ ہے نا، یہ وہی سوال کرنا چاہتا ہے، ورنہ باقی بدن کو بوسہ دینے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ عورت کی شرمگاہ کو پیار کر سکتا ہے، چاٹ سکتا ہے؟ بالکل جناب چاٹو، کافروں کی اتباع کرو۔ جب اللہ نے تمہارا مقام ہی پیشاب والا رکھ دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ ورنہ ایمان تو اس کا نام ہے کہ بی بی عائشہ جیسی بیوی ہو اور مدنی پاک جیسا شوہر ہو، یعنی سراپا جمال، سراپا کمال، سراپا عفت، سراپا طہارت۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں نے حضور کی شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی اور نہ حضور نے میری بدن پہ نظر ڈالی، نظر بھی نہیں ڈالی۔
ایمان والوں کا تو یہ حال ہے. تمہاری مرضی ہے جناب، فلمیں دیکھو اور اپنے آپ کو بھی اور گھر والی دونوں کو برباد کرو اچھی طرح. ایک عورت کا شوہر 15 سال سے گم ہو گیا تھا. انہوں نے کورٹ سے اجازت لے کے شادی کر دی. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال گم ہو جائے، آدمی عدالت سے رجوع کرے، وہ باقاعدہ اخباروں میں اشتہار دے، اعلان کروائے، پھر بھی نہ آئے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتا. پھر وہ آ گیا تو لیکن امام ابو حنیفہ دیکھیں نا کتنے سخت ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے 80 سال انتظار کرے، مانا یہ ہے مرتے تک بیٹھی رہے، دوسری شادی نہ کرے. اب دیکھو کہتے ہیں 15 سال کے بعد پہلا شوہر نکل آیا. اب خود اندازہ کرو امام صاحب، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی نہ کرے دوسری شادی، کہ وہ ہو سکتا ہے پہلا بندہ زندہ ہو، لیکن اجازت یہی ہے کہ 3 سال کے بعد محکمے میں جائے، حکومت اسلامی ہو، قاضی اجازت دے کر سکتے ہیں. کہتے جی کہ ہم نے پہلا اسرا دلوایا تھا 10 اپریل کو، پھر ہم جو ہے مدینہ پاک گئے، 18 اپریل کو آ کے عمرہ کیا. ہم نے اسرا نہیں پھروایا، کینچی سے بال کٹوائے. کہاں تھے بال تمہارے جو کینچی سے کٹوائے تم نے؟ نہیں، 8 دن میں اتنے بال آ گئے تھے کہ کینچی سے تم نے کاٹنے شروع کر دی. وہ جناب سر پہ اسرا بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے عمرے کو. بال ہو یا نہ ہو اسرا پھروانا ہوگا. ایک گنجا آدمی عمرہ کرے پھر بھی اسرا پھروائے گا. کہتے جی کہ حرم شریف میں عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، لیکن فتویٰ یہی ہے علماء دیوبند کا بھی، علماء احناف کا بھی، کہ حرم کی جماعت نہ چھوڑو، ان کے ساتھ نماز پڑھ لو. اور ویسے بھی اس وقت کے مطابق صاحبین کا قول بھی موجود ہے. یہ تو صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت 2 مثل کے بعد ہوتا ہے، ورنہ صاحبین بھی جمہور کے ساتھ ہے کہ وقت ہو جاتا ہے نماز. یہ جب پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. عید الفطر میں لوگوں کو عید مبارک دینا کوئی حرج نہیں. بیعت کرنا بالکل ضروری ہے اس فتن کے دور میں، لیکن اس شخص کی بیعت کرو جو عالم بھی ہو، عابد بھی ہو اور صحیح عقیدے پر بھی ہو، اور جس کے ہر عمل سے اتباع محمد مصطفیٰ، اس کی بیعت بالکل کرو. زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت تمہارے پاس ہو جائے. یعنی کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے. جب اتنا پیسے ہو گئے اب زکوٰۃ شروع ہو. اس سے اوپر جتنے ہیں وہ تو بڑھتے جائیں، سب پہ زکوٰۃ دینی ہے. اگر کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. میں جب ابو ظبی سے آیا ہوں، میں نے ایک عمرہ کیا ہے. اب مکے میں رہتے ہوئے میں طواف ہی افضل ہے. مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف، حتیٰ کہ عمرے سے بھی افضل، کہ جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف کرتے رہیں، یہ افضل. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 50 مرتبہ طواف کیا تو ماں کے پیٹ سے نکلا. پتہ نہیں تمہیں کہاں سے یہ حدیث ملی ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملی. اگر ہو تو مہربانی کر کے وہ حدیث لکھ کے، حوالہ لکھ کے مجھے بھیج دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. کہتے جی کہ یہاں ڈبے میں جوتے رکھتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. کس نے کہا ڈبے میں رکھو؟ اپنے ساتھ رکھو، وہ تمہارے بھائی لے جاتے ہیں، غائب نہیں ہو جاتے. طواف کے درمیان نماز آ جائے، طواف روک دیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد طواف پورا کریں، پھر طواف کے 2 رکعت پڑھیں، پھر نماز کی سنتیں پڑھیں.
سنت رسول کے مطابق داڑھی کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے. نماز میں شلوار ہو، پجامہ ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، کوئی کپڑا بھی ہو، قمیض ہو، چادر ہو. ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو آپ بدعت کرتے ہیں، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اگر میلاد منانا سنت ہوتی میرا مدنی حکم فرماتے، میلاد منانا ثواب ہوتا تو خلفائے راشدین اور اہل بیت رسول اللہ مناتے. یہ تو حضور کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے بدعت جاری کی. ہم انڈیا میں جاتے ہیں تو وہاں ہوٹلوں میں ٹی وی ہوتا ہے. آج کل تو ہر ملک کے ہوٹلوں میں ٹی وی ہوتا ہے. یار انڈیا میں کیا اور کس ملک کے ہوٹل میں نہیں ہے؟ اب تو ٹی وی کے بھی باپ لگے ہوئے ہیں، اب تو ڈش لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں، اب تو بلائیں آئی ہوئی ہیں. تمہارے اندر ایمان ہو نہ چلاؤ، خود بخود تو نہیں چلتا. نہ وہ آ کے کہتا ہے کہ اٹھو بھائی مجھے دیکھو. تمہاری نیت خراب ہو تو پھر ٹی وی دیکھو گے. منافق کی نشانی حضور نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے جھوٹا کرے. واذا اؤتمن خان، اگر امانت دی جائے تو خیانت کرے. واذا خاصم فجر، اگر جھگڑا ہو تو گالیاں بکے. یہ منافق کی نشانی ہے. آسان تفسیر قرآن جو ہے ابن کثیر آسان ہے، لیکن اردو میں لینا چاہیں تو معارف القرآن آسان ہے. بعض آیات میں حدیث میں آیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ نا کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ وہ نماز تم مجھے ڈھونڈ دو، میں بھی کہوں گا نماز نہیں ہوئی. اگر امام نے پڑھی ہے تو نماز میں فاتحہ تو آ گئی نا، تو مقتدی والا لفظ تم دکھا دو، ہم بھی پڑھا کریں. ہمیں جو حدیث میں ملا ہے حضور نے مقتدی کو فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. یہ تو مطلق حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہر نماز میں فاتحہ ہے. اب مسئلہ ہے کہ مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے، وہ دوسری حدیث دیکھنی پڑے گی. اگر احرام باندھنے سے پہلے بے غسل نہیں کر سکا کوئی بات نہیں، غسل سنت ہے، نہ کرے وضو کر لے، وضو بھی نہ کرے لبیک پڑھ لے. میری بچی رونے لگ گئی 2 چکروں کے بعد، تو میں نے اس کو بہلانے کے لیے پھر بعد میں 5 چکر کیے. کوئی بات نہیں، 7 پورے کر لیے الحمدللہ. اگر ایک آدمی کو احتلام ہو گیا، وہ ایمرجنسی میں چلا گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، تو جتنی نمازیں پڑھی ہیں غسل کر کے ساری نمازیں قضا کریں. ہمارے ملک میں رشوت بہت عام ہے اور رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. اگر تم ناجائز کام نہیں کرا رہے، تمہارا کام جائز ہے لیکن وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا، تم پہ گناہ نہیں ہوگا، پھر اسی پہ لعنت ہوگی. لیکن تم بھی ماشاءاللہ ناجائز کرانا چاہتے ہو تو پھر دونوں پہ لعنت ہوگی. کلمہ پڑھا ہے حضور کا اور باتیں کرتے ہیں اماموں کی. تم نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، نماز پڑھتے ہو اماموں کے پیچھے، کیا مطلب؟ تم نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھو. کوئی عقل ہے؟ کلمہ پڑھا تم نے نبی کا اور حوالہ بخاری شریف کا. کلمہ تم نے امام بخاری کا پڑھا ہے. یہ کیا جاہلوں والی باتیں ہیں؟ ایسی باتوں سے دل نہیں بہلائے جاتے. وہ امام اسی نبی کی کہتے ہیں، ہم اصل بات نبی کی مان رہے ہیں. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اقتدا اس امام کی کر رہے ہیں.
یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنی پڑھ رہے ہم اپنی پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایسے خام خواہ دل کے بہلانے کو ایسے کچی باتیں بیچارے بناتے رہتے ہیں. اگر کھاد نقد میں 1000 ادھار میں 1200 وہ جائز ہے. جن لوگوں نے دعا کے لیے عبد الرحمان صاحب یا قمر علی صاحب نے، اللہ پاک سب کی مشکلات حل فرمائے. اگر ایک عورت نے، ضعیف عورت تھی، طواف میں صرف 2 چکر کیے واپس چلی گئی تو اس کو عمرہ کرواؤ، ریڈی پہ کرواؤ، طواف بھی کرواؤ، صفا مروہ بھی کرواؤ، ورنہ بیچاری کو دب دینی پڑے گی کہ عمرہ اس نے چھوڑ دیا، پورا ہی نہیں کیا. جو یہاں قربانی کے لیے سرکاری دفاتر ہیں بالکل وہ قربانی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پیسے دے سکتے ہیں، وقت کی پابندی نہ کر سکیں قربانی ضرور کرتے ہیں. اگر حالت احرام میں سوتے ہوئے چادر منہ پہ پڑ گئی کچھ بھی نہیں ہوتا. قیامت کہاں قائم ہوگی؟ جہاں تم مرو گے قیامت قائم ہو گئی. من مات قامت قیامت ہو، جو مر جائے اس کی قیامت تو قائم ہو گئی نا، ویسے شام میں ہوگی. حالت احرام میں چادر لے کے سویا، سر اور منہ ننگا رہا لیکن پاؤں پہ چادر تھی، کچھ نہیں ہوتا. بھائی جن لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کا نام لے کے تو نہیں کیا جا سکتا نا. پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں تم جانو، حملے جانے، کرنے والے جانے، کرانے والے جانے، ہم فقیروں کو کیا پتا ہے کون کرتا ہے. بہرحال مسلمانوں کو مارنا ہر حال میں حرام، مسلمانوں کو قتل کرنا فساد ہے، وہ جہاد نہیں. جہاد کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. نماز جنازہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، اور حنفیہ حضرات کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. کوئی نہیں، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں. بھئی یہ نام جو لکھتے ہو، میں نام لے لے کے کیسے دعا کر، سب مسلمانوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تم بھی اس کے اندر آ جاتے ہو. رندہ حلا رندہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں.